بائبل میں مذکور ایوب کون تھا؟ بائبل میں مذکور ایوب کون تھا؟ ہم ایوب کی زندگی میں سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ایوب کی زندگی کو سمجھنا ہمارے لیے روحانی ترقی میں کس طرح مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ ایوب کی زندگی اس بات کی مثال پیش کرتی ہے کہ انسان اکثر ان متعدد طریقوں سے بے خبر ہوتے ہیں جن کے ذریعے خدا ہر ایماندار کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ ایوب کی زندگی اس عام سوال کو بھی اجاگر کرتی ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک قدیم ترین سوال ہے جس کا جواب دینا مشکل ہے، لیکن ایماندار جانتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے با اختیار ہے اور چاہے جو کچھ بھی رونما ہو، کوئی بات اتفاقی طور پر واقع نہیں ہوتی۔ ایوب ایک ایماندار تھا، وہ جانتا تھا کہ خدا تخت نشین ہے اور مکمل اختیار رکھتا ہے، حالانکہ اس کے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں اتنی خوفناک آفتیں کیوں رونما ہو رہی ہیں۔ ایوب کامل اور راز باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ ایوب ایک باپ ایک آیت، اس کے 10 بچے تھے اور وہ بڑا مالدار آدمی تھا۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے ایک دن شیطان خدا کے حضور حاضر ہوا اور خدا نے شیطان سے پوچھا کہ وہ ایوب کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ شیطان نے ایوب پر الزام لگایا کہ وہ خدا کی صرف اس لیے عزت کرتا ہے کیونکہ خدا نے اسے برکت دے رکھی ہے، لہٰذا خدا نے شیطان کو ایوب کی دولت اور اس کے بچوں کو چھین لینے کی اجازت دے دی۔ بعد میں خدا نے شیطان کو ایوب کو جسمانی طور پر تکلیف پہنچانے کی اجازت بھی دے دی۔ گو کہ ایوب کو شدید دکھ ہوا، لیکن اس نے کسی بھی بدی کا خدا پر الزام نہ لگایا۔ ایوب پہلا باب 22 آیت، 42 باب 7 سے 8 آیات۔ ایوب کے دوستوں کو یقین تھا کہ ایوب نے لازماً سزا کے لائق کوئی گناہ کیا ہے اور انہوں نے اس بارے میں اس سے بحث کی، لیکن ایوب نے اپنی بے گناہی کو برقرار رکھا، حالانکہ اس نے تسلیم کیا کہ وہ مرنا چاہتا ہے، اور اس نے خدا کے بارے میں سوالات کیے۔ اس سے پہلے کہ خدا خود ایوب کو جواب دیتا، ایک ناتجربہ کار آدمی الیہو نے خدا کی طرف سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ایوب 38 سے 42 ابواب میں خدا کی ذات کی وسعت اور طاقت کے بارے میں کچھ نہایت شاندار شاعری شامل ہے۔ ایوب نے ان الفاظ کے ساتھ عاجزی اور توبہ کے ساتھ خدا کے خطاب کا جواب دیا کہ اس نے ان چیزوں کے بارے میں بات کی ہے جن کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا۔ ایوب 40 باب 3 سے 5 آیات، 42 باب 1 سے 6 آیات۔ خدا نے ایوب کے دوستوں کو بتایا کہ وہ ان پر غصے ہے کیونکہ انہوں نے ایوب کے برعکس خدا کی ذات کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ ایوب 42 باب 7 سے 8 آیات۔ خدا نے ان سے کہا کہ وہ اپنی خطا کے لیے قربانیاں گزرانے اور ایوب ان کی خاطر دعا کرے گا اور خدا ایوب کی دعا قبول کرے گا۔ ایوب نے غالباً اپنے دوستوں کو ان کی سخت دلی کے لیے معاف کرتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ خدا نے ایوب کے مال و دولت کو دوگنا کر دیا۔ ابواب 42 باب 10 آیت، اور اس کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبتاً زیادہ برکت بخشی۔ ایوب 42 باب 12 آیت۔ ایوب اپنی مصیبت کے بعد 140 سال تک جیتا رہا۔ ایوب نے حتیٰ کہ ان دل دہلا دینے والے حالات میں بھی خدا پر اپنا ایمان نہ کھویا جن کے وسیلہ اس کا گہرا امتحان لیا گیا تھا۔ ہمارے لیے یہ تصور کرنا ہی مشکل ہے کہ ہم ایک ہی دن میں اپنی تمام چیزوں، جائیداد، مال اور یہاں تک کہ بچوں کو بھی کھو دیں۔ اتنے بڑے نقصان کے بعد زیادہ تر لوگ مایوسی میں غرق ہو جائیں گے اور شاید خودکشی کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ اگرچہ ایوب اس قدر افسردہ تھا کہ اس نے اپنے پیدا ہونے کے دن پر لعنت کی۔ ایوب 3 باب 1 سے 26 آیات۔ لیکن ایوب نے نہ تو کبھی خدا پر لعنت کی، ایوب 2 باب 9 سے 10 آیات، اور نہ ہی اپنے اس فہم میں لڑکھڑایا کہ خدا اب بھی اختیار رکھتا ہے۔ دوسری جانب ایوب کے تینوں دوستوں نے تسلی دینے کی بجائے اسے غلط صلاح کاری کی اور یہاں تک کہ اس پر ایسا سنگین گناہ کرنے کا الزام لگایا جس کی وجہ سے خدا نے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایوب خدا کو اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس طرح کام نہیں کرتا۔ درحقیقت اس کا خدا کے ساتھ اتنا گہرا شخصی تعلق تھا کہ وہ یہ کہنے کے قابل تھا، دیکھو وہ مجھے قتل کرے گا، میں انتظار نہیں کروں گا، بہرحال اپنی راہوں کی تائید اس کے حضور کروں گا۔
ایوب 13 باب 15 آیت۔ جب ایوب کی بیوی نے اسے تجویز دی کہ خدا پر لعنت کرے اور مر جائے تو ایوب نے جواب دیا کہ تو نادان اور تو کسی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ایوب 2 باب 10 آیت۔ اس کے بچوں کی موت اور اس کی جائیداد کے نقصان سے لے کر اس کی جسمانی اذیت تک ایوب کی حالت زار، اس کے علاوہ اس کے نام نہاد دوستوں کی پرجوش تقریر اس کے ایمان کو ہلانے کا سبب نہ بنی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا نجات دہندہ کون ہے، وہ جانتا تھا کہ وہ ایک زندہ نجات دہندہ ہے، وہ جانتا تھا کہ ایک دن وہ جسمانی طور پر زمین پر آ کھڑا ہوگا۔ ایوب 19 باب 25 آیت۔ وہ سمجھتا تھا کہ انسان کے دن مقرر گنے ہوئے ہیں اور انہیں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ایوب 14 باب 5 آیت۔ ایوب کی روحانی دانشمندی پوری کتاب میں آیا ہے۔ یعقوب رسول ایوب کا ثابت قدمی کے ایک نمونے کے طور پر حوالہ دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ اے بھائیو، جن نبیوں نے خداوند کے نام سے کلام کیا ان کو دکھ اٹھانے اور صبر کرنے کا نمونہ سمجھو۔ دیکھو، صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں۔ تم نے ایوب کے صبر کا حال تو سنا ہی ہے، اور خداوند کی طرف سے جو اس کا انجام ہوا اسے بھی معلوم کر لیا، جس سے خداوند کا بہت ترس اور رحم ظاہر ہوتا ہے۔ یعقوب 5 باب 10 سے 11 آیات۔ ایوب کی کتاب میں کئی سائنسی اور تاریخی حقائق بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ کتاب جدید سائنس کی آمد سے پہلے اشارہ کرتی ہے کہ زیادہ کہ زمین گول ہے۔ ایوب 22 باب 14 آیت۔ یہ کتاب اگرچہ ڈائنوسار کا ذکر اس کے نام کے ساتھ نہیں کرتی، یہی موت نامی جانور کی تفصیل یقیناً ڈائنوسار سے ملتی جلتی ہے جو انسان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ایوب 40 باب 15 سے 24 آیات۔ ایوب کی کتاب ہمیں اس پردے کے پیچھے کی ایک جھلک دکھاتی ہے جو زمینی زندگی کو آسمانی زندگی سے جدا کرتا ہے۔ کتاب کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان اور اس کے گرائے ہوئے فرشتوں کو ابھی بھی آسمان تک رسائی، وہاں ہونے والی مخصوص ملاقاتوں میں جانے کی اجازت ہے۔ ان واقعات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شیطان زمین پر اپنی برائی کے کام میں مصروف ہے، جیسا کہ ایوب 1 باب 6 سے 7 آیات میں درج ہے۔ نیز یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح سے شیطان بھائیوں پر الزام لگانے والا ہے، جو کہ مکاشفہ 12 باب 10 آیت کے بیان سے مطابقت رکھتا ہے۔ یہ چیز اس کے تکبر اور غرور کو یہاں کرتی ہے، جیسا کہ یسایہ 14 باب 13 اور 14 آیات میں لکھا ہے۔ یہ دیکھنا حیرت انگیز ہے کہ شیطان کیسے خدا کو چیلنج کرتا ہے۔ اسے اعلیٰ اور رفع ہستی کا مقابلہ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں۔ ایوب کا بیان شیطان کو بالکل اسی طرح پیش کرتا ہے جیسے وہ حقیقت میں ہے، پوری طرح متکبر اور شریر ہے۔ ہم ایوب کی کتاب سے غالباً سب سے بڑا سبق یہ سیکھتے ہیں کہ خدا اس حوالے سے کسی انسان کے سامنے جواب دہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرتا ہے یا کیا نہیں کرتا۔ ایوب کا تجربہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ممکن ہے کہ ہم کسی مصیبت کی مخصوص وجہ کے بارے میں کبھی نہ جان پائیں، لیکن ہمیں اپنے خود مختار مقدس راست باز خدا پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت۔ وہ اپنی سب راہوں میں کامل ہے۔ 18 زبور 30 آیت۔ چونکہ خدا کی راہیں کامل ہیں، لہٰذا ہم اس بات پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کرتا اور جس بات کی اجازت دیتا ہے وہ بھی کامل ہے۔ ہم خدا کی مرضی کو مکمل طور پر سمجھنے کی توقع نہیں کر سکتے، جیسا کہ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ یسایہ 55 باب 8 سے 9 آیات۔ خدا کے لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی فرما برداری کریں، اس پر بھروسہ کریں اور اس کی مرضی کے تابع رہیں، چاہے ہم اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم خدا کو اپنی آزمائشوں میں ممکنہ طور پر اپنی آزمائشوں کی وجہ سے ہی اپنے ساتھ پائیں گے۔ ہم اپنے خدا کی عظمت کو اور زیادہ واضح طور پر دیکھیں گے اور ایوب کے ساتھ کہیں گے کہ میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی اور اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے۔ ایوب 42 باب 5 آیت۔ آمین اور آمین۔